ریکارڈ جو ہے وہ یکجا ہوگا. یہ نہیں کہ بھائی کوئی پیپر رہ گیا تھا, ہم نے تو نیکی کی تھی مگر وہ تو پیپر مل ہی نہیں رہا, صاحب اس نے تو کوئی برائی کی تھی مگر وہ پیپر تو غائب ہی ہو گیا. وہ کتاب کے معنی یہ ہیں کہ وہ پورا ریکارڈ یکجا ہوگا. اور اسی لیے میں نے آیت بھی پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی, اقرأ کتابک, اپنی کتاب ہی تو ہی پڑھ لے, کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, بس تو ہی کافی ہے اپنا حساب لینے کے واسطے. تو پڑھ لے اپنی کتاب اور سمجھ لے کہ تو کیسا تھا اور کیسا ہے. اور میں نے اس وقت یہ بات بھی بتلائی تھی کہ بنی اسرائیل میں, سورہ بنی اسرائیل میں اس کو جس طرح سے بتایا گیا اس سے جو تصویر بنتی ہے, اس حقیقت کی جو ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ کتاب کیا ہے. آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ایک مائکرو چپس, سمجھ میں آیا, کمپیوٹر کا ایک چپ, اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک تعویذ بنا کے لٹکا دیا ہے. اب تعویذ کتنا بڑا ہوتا ہے, سمجھ میں آیا. کوئی ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کتاب تھوڑی لٹکائیں, وہ کوئی چھوٹا سا تعویذ ہوتا ہے. لیکن تعویذ کیوں کہا, یہ اس بات سے کہا کہ جس طرح سے انسان ہر حالت میں اپنے تعویذ کو اپنے گلے کے ساتھ رکھتا ہے, چاہے وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہے, چاہے وہ مسجد میں جا رہا ہے, چاہے وہ بھی بچوں میں بیٹھا ہے, کھانا کھا رہا ہے, واش روم جا رہا ہے, شاور لے رہا ہے, لیکن تعویذ اس گلے میں ہے, وہ نہیں ہٹتا. ٹھیک اسی طرح سے انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ برابر مرتب ہو رہا ہے, وہ اس کے گلے کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو وہ جس میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر کا چپ اتنا سا ہے, لیکن اس کے اندر ڈاٹا کتنا ہے, کتنا زبردست ہے کہ آپ اس کو اسکرین پہ دیکھا جائیں تو کتابیں کی کتابیں اس کے اندر پڑی ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی تعویذ کو جب کھولیں گے قیامت میں گلے میں سے نکال کر کے تو وہ ایک کتابیں کی کتابیں بنتی چلی جائیں گی. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ, ورنہ فُتِحَتْ نہیں کہا, ورنہ کتاب کھولی جاتی ہے. پڑھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, کتاب کھولی جاتی ہے. یہاں لفظ تو اگر آتا تو آتا وَإِذَا الصُّحُفُ فُتِحَتْ, لیکن نشرت نہ ہے. نشرت کے معنی یہ ہیں کہ وہ کوئی ایک چھوٹی موٹی کتاب نہ ہوگی, بلکہ جس کو کہتے ہیں کتابیں پھیل گئی ہیں, یہ لفظ نہ ہے. تو پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ کتنا طویل نہ ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھیلا دیں گے, کوئی جز اس میں سے چھوٹنا نہ رہ جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور فرمایا جب آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. یعنی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو چیزیں پس پردہ ہیں اس لیے ہم ماننے کو تیار نہیں. فرشتے ہیں ٹھیک ہے ہوں گے, ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا, مانتے ہی نہیں لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مخلوقات جتنی جو کچھ ہم زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کیا بس یہی ہے؟ نہیں, بلکہ اللہ کی کائنات میں یہ زمین جو ہے تو بہت معمولی حصہ ہے اس کی پوری کائنات کا, اپنی مقدار اور اپنی لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور جو مخلوقات ہیں اور جو کائنات کے اور حصے ہیں ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب تصور نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کا تصور کہاں سے ہو جائے گا؟ آسمان, مثلا آسمان کے تعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا جو کچھ ہے وہ یہی ہے, لیکن ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم, قسم اللہ کی جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جان جاؤ, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وترکتم النساء علی الفروشات ولخرجتم الى الصعودات. آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ باتیں جان جاؤ جو میں جانتا ہوں, تمہارا ہنسنا کم ہو جائے, تمہارا رونا زیادہ ہو جائے, تم اپنی بیویوں کو بستروں پر چھوڑ دو اور تم جنگلوں چڑھ جاؤ اس وحشت کی وجہ سے. وہ علم جو تم کو مل جائے تم اتنے وحشت میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ اتنا تمہارا ہنسنا رہے گا, رونے سے تم کو کام ہوگا, تمہیں اپنی بیویوں سے کوئی واسطہ مطلب نہ رہے گا اور جنگلوں چڑھ جاؤ گے. آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط, آسمان بوجھ کی وجہ سے چڑھ چڑھا رہا ہے,
آپ دیکھا ہے یہاں تو بہت آسانی سے آپ دیکھتے ہیں وہ لکڑی کی تو چھتیں ہی ہوتی ہیں، اوپر چلے تو چوں 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 سمجھ میں آیا ہوتا ہے. یہ ہے الطیئت. فرمایا آسمان بوجھ کی وجہ سے چڑچڑا رہا ہے. وحق لها ان طئت، اور حق ہے آسمان کا کہ وہ چڑچڑا، اس لیے کہ بوجھ ہی اتنا. آپ نے فرمایا کہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ. فرمایا 4 انگل جگہ بھی آسمان کے اوپر خالی نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، اللہ کے عظمت اور جلال کے سامنے وہ سجدے میں نہ پڑا. 4 انگل زمین بھی خالی نہیں آسمان کے اوپر. تو اللہ کی مخلوقات کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہاں اس پر ابو ذر کہتے ہیں کہ ابو ذر اس روایت کو نقل کرتے قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد. ابو ذر نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا. سمجھ میں کیوں؟ اس واسطے کہ میں انسان ہوں تو میرے ساتھ جو کچھ کمزوریاں برائیاں لگی ہوئی ہیں، کیا حشر ہوگا قیامت میں میرا. اب درخت وہ بھی درخت جو کاٹ دیا گیا، چھٹی ہوگی اس کی. تو کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جائے کہ اس ہولناکی سے واسطہ نہ پڑے کہ جس سے واسطہ پڑنے جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آسمان کے پیچھے کیا ہے. وہ آسمان کے پیچھے تو چھوڑیے، آسمان بھی ہے کہ نہیں ہے. یار لوگوں نے تو اسی کا انکار کر ڈالا، اس لیے کہ اس کی مسافت ہی اتنی دور ہے کہ اس کی مسافت کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ ہے ہی نہیں، خالی الفاظ ہی الفاظ ہے. آسمان کی حقیقت ہی کا انکار کر دیا. فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کھول دیا جائے گا یعنی وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن یہاں وہی واقعے کی جو ہولناکی ہے اس کے لیے لفظ کیسے لائیں کشطت، ورنہ یہ نہیں ہوا فتحات یا کسرت وغیرہ. کشطت، کشط یکشط کب بولا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری جاتی ہے، بکری کی یا گائے کی، یہ ہے کشط یکشط، کھال اتارنا. تو جب کھال اتار دی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جانور جو ہے وہ کیسا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تر و تازہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنی فیٹ ہے اور کتنا گوشت ہے اور کتنی ہڈیاں ہیں، یہ ساری بات جب کھال اتر جائے گی جب پتہ چلتا ہے. تو یہاں لفظ رہا ہے کشطت. جب اس کا مطلب کیا ہوا، لفظی ترجمہ ہوگا جب آسمان کی چمڑی اتار دی جائے گی. حاصل یہی ہوا کہ جب آسمان کی وہ حقیقت سامنے آ جائے گی، مخلوقات سب، تو مطلب غیب نہ رہے گا. آج جن چیزوں کو ہم ماننے میں تأمل کر رہے ہیں اس وقت تو مانے بغیر چارہ ہی نہیں، کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر وہ ماننا قابل قدر نہ ہوگا. کیوں قابل قدر نہ ہوگا؟ اس لیے کہ مان رہے تو ہمارے کہنے سے تھوڑی مان رہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان رہے ہو، پھر اس کو کیا قدر. مانتے جب ہم کہہ رہے تھے، ہمارے کہنے کی وجہ سے مانتے. ایمان اسی کو کہتے ہیں. ایمان اس کو نہیں کہتے کہ صاحب آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کو مانا. اسی بات سے آپ یوں نہیں کہتے باہر جا کر دیکھ کر کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ سورج ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. آپ اس کو یقین کہہ سکتے ہیں. تو یقین اور چیز ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہے اس بات کو ماننا کہ جس کے ماننے کے لیے آپ کے حواس جو ہیں وہ ذریعہ نہیں بن رہے ہیں. مثلا یہ کہ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، آپ چکھ نہیں، یہ حواس جو ہیں ذریعہ علم، ان ذرائع سے اگر آپ اس کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کسی آدمی کے، کسی خبر دینے والے پر اعتبار کر کے، اعتماد کر کے اس کی کہی ہوئی بات کو مان رہے ہیں، اس کا نام ہے ایمان. اسی واسطے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کہا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو جب تک غیب ہے اس کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور جب وہ غیب نہ رہے گا اب اس کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے انسان کا ایمان کس وقت تک اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے ایمان لانے کا؟ جب تک دم میں دم ہے، اس کے بدن میں جان ہے، اور جب اس کے بدن سے روح کھینچنی شروع ہوتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند. کیوں؟ اس لیے کہ اب غیب نہیں رہا. اب وہ جو ہے وہ عالم غیب جو تھا اب وہ عالم شہود بن رہا ہے. اس کے واسطے وہ ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں، فرشتے نظر آ رہے ہیں جو اس کی جان کھینچنے کے واسطے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں. اب وہ سارا عالم اس پر کھل رہا ہے اور اس عالم میں پردے پڑ رہے ہیں. وہ جو سکرات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ نظر جس کو بولتے ہیں سکرات، وہ سکرات یہی ہے.
آپ سنتے ہیں سکرات، وہ سکرات وہی ہے کہ اس عالم پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس کی نسبت سے، اور دوسرا عالم جو ہے وہ اس پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ عالم شہود ہوتا ہے، اب عالم غیب نہیں رہا، لہذا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی بات سے فرعون جب غرق ہو رہا تھا اور جب یہاں تک پانی آ گیا، اب تو ڈوب نہیں، اس وقت کہتا ہے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر وہ وقت تو گزر چکا اب ایمان کا، اب تو عالم شہود بن گیا ہے وہ عالم غیب، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اس وقت اگر کہتا ڈوبنے سے پہلے یقیناً اس کا ایمان معتبر ہو جاتا۔ تو اس لیے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، فرمایا کہ جس وقت آسمان کی چمڑی اتار دی جائے گی وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم تیار کر دی جائے گی، تیار کرنے کے بعد دھونکا دی جائے گی۔ دیکھیے ایسا سمجھیے آپ، جیسے بھٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کیا بولتے ہیں برتن پکانے کے لیے ہو یا مثال کے طور پر بیکری کی بھٹی ہے، جو بھی کچھ کہیے آپ، تو بھٹی تیار تو رکھی جاتی ہے پہلے سے، مگر جس وقت اس سے کام لینا ہوتا ہے اس وقت اس کی پھونک مار کے یا ہوا مار کے اس کو خوب دہکاتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے آپ ایندھن اور ڈالتے ہیں تاکہ اس کی آگ بڑھ جائے۔ یہی مطلب ہے سعرت کا، کہ جہنم اور جنت تیار تو ہیں پہلے سے، مگر اب جس وقت کے انسانوں کو اس میں ڈالنے کا وقت آئے گا اب اس کو اور خوب دھوکایا جائے گا۔ یہ ہے سعرت، جب جہنم کو دھوکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ قریب کر دیے جانے کے معنی وہی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب جنت کے لیے پروانہ تو مل گیا مگر صاحب اتنی دور ہے کہ جانا مصیبت ہے۔ میں انڈیا سے سفر کر کے امریکہ آ رہا ہے، امریکہ سے سفر کر کے انڈیا جا رہے ہیں، کب پہنچیں گے میاں انڈیا؟ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے واسطہ پڑے گا، راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، جہاز نہ گر پڑے، ہزار آفتیں ہیں۔ تو اگر جنت میں جانا اتنا ہی مشکل کام ہوا تو یہ بڑی آفت ہے۔ اس لیے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب کر دی جائے گی، تو ایک تو جو جنت کے مستحق ہیں ان کو اطمینان ہو جائے کہ جان جوکھم میں ڈال کر اب نہیں جانا بلکہ اب آرام سے جانا ہے، نزدیک ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ جہنم والے بھی جنت کو دیکھ لیں گے۔ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ہر ایک کو اس کا اپنا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں جو ہوگا وہ بتلایا جائے گا، جنتی کو بھی اور جہنمی کو بھی۔ جنتی سے کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جہنم میں یہ تھا، تمہارے واسطے تمہارا ٹھکانہ جہنم میں یہ تھا، اگر تم یہ کام نہ کرتے جو تم نے کر لیے ہیں اور جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو گئے ہو تو تم یہاں پہنچتے جہنم میں۔ وہ دیکھے گا، وہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، واقعی کیسی مصیبت کی جگہ ہوتی جہاں میں پہنچتا، اگر میں وہاں جاتا تو کیا ہوتا، اچھا ہی ہوا کہ میں نے یہ سارے کام نہیں کیے۔ اس کو اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی اور شکر اس کے زبان سے نکلے گا۔ اسی طرح جہنمی کو جنت کا اس کا مقررہ مقام بتایا جائے گا کہ ظالم نامراد اگر تو اچھے کام کرتا تیرے واسطے جنت میں یہ جگہ تھی، مگر تو نے یہ کام نہ کیا، جا تو اپنے جہنم میں، تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے بھی جنت کو قریب لایا جائے گا تاکہ مجرمین اور جو کہیے کہ فرما بردار ہیں اور جنت کے مستحقین ہیں وہ سب کے سب اس کو دیکھ لیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے کیا دھرا ہے۔ احضرت کا مطلب کیا کچھ پریزنٹ کر رہا ہے، کیا پیش کر رہا ہے وہ یہاں لا کر کے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو میری طرف سے پیشکش اس وقت پیش کیے جا رہی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، فرمایا بات یہ نہیں ہے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں الخنس کی اور الجوار الکنس کی۔ الخنس اور الجوار الکنس یہ دراصل ستاروں کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اور ستاروں میں مختلف قسم کے ستارے ہیں، تو کچھ تو وہ ہیں کہ جن کی چال کچھ اس طرح ہے کہ جو دیکھنے کے لحاظ سے بڑی بے ترتیب ہے کہ ادھر کو جا رہے تو جاتے جاتے پلٹ مار دی، سمجھ میں آیا؟ دیکھنے کے لحاظ سے، حقیقت اللہ کو معلوم۔ ایسے ستاروں کو کہ جو اپنی رفتار کو بدلتے ہوں، اپنا مدار چینج کرتے ہوں، ان کو تو کہا گیا الخنس، اور الجوار الکنس ان ستاروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے تو ہیں اپنے ایک ہی اس مدار پر، مگر یہ کہ ٹائم کے فرق سے کبھی چھپتے ہیں کبھی نظر آتے ہیں۔ ایسے ستاروں کو الجوار الکنس
اس لیے ترجمہ یہ ہوگا قسم کھاتے ہیں پلٹنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی۔ کیوں یہ قسم کھائی گئی اس کو میں ابھی بتلاتا ہوں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ رخصت ہو جائے۔ جب رات رخصت ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ تو سانس لینے کا لفظ جو یہاں لائے ہیں، اس سے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دراصل سورج کے لیے گویا یوں کہیے کہ تعبیر جو کی ہے وہ ایسی جیسے سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے تیرتی، اسی طرح اس کائنات فضا کے اس سمندر میں سورج مچھلی کی طرح تیرتا ہے۔ اچھا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی سمندر میں جب وہ سانس لینے کے لیے اوپر کو آتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے تو اس کے سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے پانی اچھل کر اوپر کو اٹھتا ہے، دیکھتے نہیں؟ وہ ہے اس کا سانس لینا مچھلی کا۔ ٹھیک یہی شکل گویا یوں کہیے کہ سورج کی بن رہی ہے کہ سورج جب سانس لیتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح مچھلی کے سانس لینے سے پانی کی پھوار اٹھتی ہے، اس طرح سورج کے سانس لینے سے نور کی پھوار پھوٹتی ہے اور ساری دنیا میں روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے۔ تو ایک تعبیر ہے۔ اچھا صاحب، میں نے کہا کہ یہ قسم کیوں کھائی؟ آگے مضمون تو وہ خود ہی آ رہا ہے، اس کو پہلے لے لیں پھر میں اس قسم کے اس انداز کو بتلاؤں گا۔ فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ یہ قرآن یا یہ وحی یا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے، باعزت پیغمبر کا کلام ہے۔ مراد اس سے ہے حضرت جبریل۔ اچھا صاحب، میں نے کہا یہ قسمیں یہ کیوں کھائیں؟ بات اصل یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سلسلے کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، ظلمت کہیں کی، گمراہیوں کی اور ضلالت، برائیاں، فواحش، منکرات جب یہ اس طرح پھیل جاتے ہیں کہ ہدایت کی روشنی غائب ہونے لگتی ہے، ایسا معلوم ہو جیسے رات ہو، اس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شمع بن کر آتے ہیں، روشنی پھیلاتے ہیں ہدایت کی۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ ٹھیک اس کو ایک مثال کے طور پر بطور قسم کے کہ جب ستارے نکلتے ہیں تو ستارے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا تو ہے مگر اتنا بھی اندھیرا نہیں کہ آپ کو سمتوں کا پتہ نہ چلے۔ آپ راستہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ستاروں کی اس روشنی میں جیسی بھی ہو آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے میں ویسٹ کو جا رہا ہوں کہ ایسٹ کو جا رہا ہوں، نارتھ کو جا رہا ہوں کہ ساؤتھ کو جا رہا ہوں، اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور اتنا بھی اور فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ستارے بھی نہ ہوں بلکہ بھیانک اندھیرا ہو، طبیعت گھٹتی ہے، سمجھ میں آئے، گھبراہٹ، وحشت۔ ستاروں بھری رات ہو کم سے کم تسلی ہوتی ہے انسان کو، بہت سے فائدے۔ لیکن حقیقی فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے جب یہ رات، چاہے وہ تاروں بھلی رات ہی کیوں نہ ہو، جب یہ رخصت ہو جائے اور سورج جو ہے وہ نکل کر آئے، اب واقعتاً روشنی کا صحیح فائدہ ہے کہ آپ کو سمت ہی نہیں بلکہ ہر چیز جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آ جائے گی، گری پڑی ہوئی اور سوئی بھی نظر آ جائے گی، آئے گی نہیں آئے گی؟ اسی طرف اشارہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ستاروں کے جیسی ہے کہ صاحب وہ بھیانک تاریکی کے مقابلے میں ان ستاروں کی موجودگی جو ہے وہ بھی بسا غنیمت ہے، ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان سے بھی رہنمائی ملتی ہے، کم سے کم سمتیں معلوم ہو، جیسے میں نے کہا سمتیں معلوم ہو جاتی۔ مگر اس فائدے کا کیا ٹھکانہ کہ جب سورج نکلتا ہے وہ تو عظیم فائدہ ہے، پھر اب کوئی چیز اندھیرے میں نہیں رہتی۔ اسی کو کسی نے کہا لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ تو ستارے نکلتے ہیں مگر اندھیرا پھر بھی رہ جاتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جب ہوئی، جہاں وہ ہیں، جس امت کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، جس زمانے کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، اسی حد تک ان کی روشنی ہے۔ باقی دنیا کے اور علاقوں میں یا ان کے پردہ کر لینے کے بعد گمراہی پھر لوٹ کے آ جاتی۔
یہ اور ان کے اس امت کے علاوہ جو دوسری اور امتیں اور قومیں ہیں وہ بدستور جہالت میں پڑی ہوں گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو چکی، اب دنیا میں کہیں اندھیرا نہیں. آپ کی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اب دنیا میں کبھی گمراہی نہیں. دنیا پوری گمراہی دنیا میں، جب دنیا پوری گمراہی میں آئے گی، اب دنیا نہیں رہے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو نہیں باقی رکھا جائے گا. باقی جب تک ہے، جب تک دنیا پوری اس اندھیرے میں نہ آئے. ہاں کہیں کہیں گمراہی ہے، وہ الگ بات ہے. تو نبی کریم سے اسی واسطے تمام انبیاء کی بعثت مکانی ہے اور ایک خاص زمانے کے لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ فرق یہاں اس کو اس طرح کہا گیا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، کہ یہ ایک باعزت پیغامبر کا کلام ہے، قول ہے. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جبریل نے تصنیف کیا ہے، بلکہ یہ اول تو رسول کا لفظ جب لائے ہیں، وہاں اگر یوں کہا جاتا لقول جبریل تو بے شک آپ یہ شبہ کر سکتے تھے یا کوئی شبہ کر سکتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ قرآن جبریل نے تیار کر لیا ہے. بلکہ رسول کا لفظ جب لا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ خود ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی حیثیت ہے تو یہ کہ وہ پیغام لیتے ہیں اور لے کر پہنچا دیتے ہیں. رسول کا لفظ تو خود ہی بتا رہا ہے. تو اس لیے ان کی طرف نسبت اس طور پر کہ آخر نبی کو تو انہوں نے لا کر دیا نا، جیسے نبی نے ہم کو لا کر دیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی قرآن کو کہا گیا، وہاں بھی یہی معنی ہے. ہمارے اپنے لحاظ سے ہم کو جو کچھ مل رہا ہے یہ تو پیغمبر سے مل رہا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے. لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ فرشتہ کوئی معمولی درجے کا تھوڑی جس کے ذریعے سے یہ قرآن بھیجا گیا. فرمایا عرش والے کے نزدیک بہت باعزت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کے نزدیک باعزت ہونے کے معنی اب اور کہاں رہ گئی پھر جگہ کہ جس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ بھائی وہاں تو عزت ہے مگر وہاں نہیں. عرش والے کے نزدیک ہی عزت والا ہے تو آگے کیا کہہ رہے؟ اتنے معزز ہیں. وما اور مطاعن، اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے. عالم بالا میں سارے فرشتے جو ہیں وہ نیچے ہیں اور حکم کے پابند ہیں حضرت جبریل کے. تو معلوم ہوا کہ سردار ملائکہ ہیں. سارے فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبریل کے نیچے. اسی واسطے معلوم ہوا کہ وحی کے لے جانے کا کام جو ہے وہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ سارے فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کے سپرد ہوا. دوسروں کے سپرد کر دیا. بارش برسانے کا کام ہے، روزی پہنچانے کا کام ہے، روحیں نکالنے کا کام ہے، روحیں ڈالنے کا کام ہے. ہم کسی کو مالدار بنانے کا کام ہے، کسی کو غریب بنانے کا کام ہے، کسی کو بیمار بنانے کا کام ہے، کسی کو تندرست. ہم جن چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اللہ میں نے دوسرے فرشتوں کے حوالے کر رکھی. مگر جس چیز کو ہم نہیں سمجھتے، جس چیز کو ہم اور آپ اہم نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ سارے فرشتوں کے سب سے بڑے سردار جو ہیں حضرت جبریل، ان کی ذمہ داری رکھی گئی ہے اس کام کی. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ ہے ہمارا. ہر کتاب کی قیمت ہماری نظر میں ہے مگر نہیں ہے تو قرآن کی نہیں. قرآن گھر میں اول تو ہوتا نہیں، اور ہوتا ہے تو رکھا ہوا ہے، جب کسی کا انتقال ہوگا دیکھی جائے گی. یہ ہے وہ قرآن. لیکن یہ کہ ہر کتاب جو ہے ہم فخر کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، لیکن قرآن پر ہم کو فخر نہیں. قرآن کے لینے پر ہم کو جو ہے وہ ہماری وہ شعور اور ہمارا احساس نہیں کہ ہم کس چیز کو لے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے کیا دوسرا فرشتہ اگر وحی کے بھیجنے پر مقرر کیا جاتا وہ گڑبڑ کر دیتا کیا؟ تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک وہی پہنچاتا. مجال نہیں تھی کہ فرشتہ اس میں ایک زبر اور زیر پیش کا بھی فرق کر دے. فرشتہ کر ہی نہیں سکتا. مگر میں نے کہا کہ محض پہنچانا نہیں تھا بلکہ اس پیغام کی اہمیت اور عظمت کو بھی بتلانا ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ ایک عظیم الشان فرد سے لیا جا رہا ہے. آپ بھی تو دیکھتے ہیں نا بھائی، اگر کوئی پیغام بھیجیں تو دیکھا جاتا ہے پیغام کیسا ہے اور کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اگر عظیم الشان پیغام ہے تو آپ اس کے لیے ذرا عزت والے آدمی کو جو ہے پوزیشن والے کو سلیکٹ کرتے ہیں. میں نہیں آپ لے کے جائیں، بھائی بات ہی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو جانا چاہیے. اللہ میں نے بھی ویسے ہی کیا. یہ بات ہی اتنی بڑی ہے کہ جبریل کو اس کے لیے جانا چاہیے. فرمایا انہ لقول رسول کریم
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، اطاعت کی جاتی ہے اس کی، ثم امین، اور اوپر سے وہ امانت دار ہے۔ تو اس لیے خیانت کا یہ نہیں کہ بھئی بہت طاقت والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنی طاقت کے بل پہ گڑبڑ کر جائیں، تو میں فرمایا کہ نہیں، ثم امین، یہ ساری خصوصیات کے ساتھ وہ امانت والے ہیں، اس لیے جو کام ان کے سپرد ہوتا ہے اس کو ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جو وہ ایک کڑی ہے اللہ اور پیغمبر کے درمیان، اس کا تعارف کرا دیا، گڑبڑ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسرے جن پر یہ پیغام اترا ہے ان کے تعلق سے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارے ساتھی جو ہیں یہ کوئی دیوانے ہیں؟ ساتھی کا لفظ اس معنی کر کہا گیا، اس معنی میں مت سمجھیے آپ، انہوں نے کہا ساتھی ساتھی لنگوٹیا یار ہوتے ہیں، نہیں، یہاں صاحب سے مراد یہ ہے یہ کوئی اجنبی نہیں ہے کہ صاحب جاپان سے چلے اور وہاں مکے میں آ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ یہ کہ یہ تمہارا ساتھ ان کا اس طرح ہے کہ تمہارے سامنے ان کی بچپن ہے، ان کی جوانی ہے، ان کا ادھیڑ ہے، اس لیے جب تم نے ان کو بچپن سے لے کر کے اور ادھیڑ عمر تک دیکھا اور کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ان کی زندگی میں تمہارے پاس نہیں، بقول مولانا گیلانی کے، مولانا مناظر حسن گیلانی کے، کہ اس دیگ کے اندر خوب چلا ہے، کوئی تو چاول کچا نظر آ جائے مگر سارے چاول پکے ہی ملے، ان کو کوئی چاول کچا نہ ملا۔ بڑی اچھی تعبیر ہے مولانا گیلانی کی۔ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کیا کچھ عیب نہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، مگر کہیں جو ہے انگلی رکھنے کو جگہ نہیں۔ یہی بتلانا ہے یہ تمہارے ساتھ تھی، کوئی اجنبی نہیں ہے، ساتھ کے رہنے والے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ کوئی دیوانے ہیں کہ تم نے کیسے آخر ان کی کہی بھی بات کو جو ہے معمولی سمجھ لیا ہے۔ بس انشاءاللہ آئندہ تجربے کا وقت ہو گیا۔ اور سورہ تکویر آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم۔ گزشتہ چند آیتوں میں قسم کھا کر قرآن پاک کے تعلق سے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسے پیغام رساں کا کلام ہے اور لاوی بات ہے کہ جو باعزت ہے، طاقت اور قوت والا ہے اور عرش والے کے نزدیک قابل احترام ہے، مراد اور مطاع ہے، اس کی بات آسمانوں میں سنی جاتی ہے، ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو اللہ اور بندوں کے درمیان قرآن کے تعلق سے دو واسطے ہیں، ایک واسطہ ہے فرشتہ اور دوسرا واسطہ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو جہاں تک فرشتے کا تعلق ہے اس کی یہ صفات ہے، لہذا اس پیغام کے پہنچنے میں دنیا تک کسی طرح کی خیانت، کسی طرح کے دغل فصل کا کوئی امکان نہیں۔ جیسے اللہ نے پیغام دیا ویسا ہی وہ فرشتہ لے کے چلتا ہے۔
میں نے پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ دیا تھا، کیونکہ یہاں سورہ بقرہ سے نہیں ہوئی تھی تفسیر، اور ہوتی بھی تو بہت عرصہ ہو چکا ہوتا۔ سورہ بقرہ میں ایک تذکرہ ہے، اور وہ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھا کہ یہ جو آپ جو چیز پیش کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آپ کے پاس کیسے آتا؟ آپ نے فرمایا جبریل لے کے آتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تب تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل جو ہے ان سے ہماری بڑی دشمنی ہے، اور وہ ہمارے اوپر بڑے سخت حکم لے کر آئے ہیں اور پریشانی کے احکامات لے کر آئے ہیں، تو ہمارے حق ہم ان کو خیر خواہ نہیں سمجھتے، لہذا ان کی لائی ہوئی بات کو ہم کیسے قبول کر لیں۔ تو وہاں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ بڑے بیوقوف ہیں، بہت آسان بات سمجھی کہ جبریل کو اپنا دشمن اور اپنے آپ کو جبریل کا دشمن کہہ دیا، اور وہ بھی وحی کے معاملے میں۔ جبریل خود تھوڑی اپنی مرضی سے لاتے ہیں، وہ تو ہمارے بھیجے ہوئے جاتے ہیں، ہمارا دیا ہوا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر اس پیغام کی وجہ سے تم جبریل کو اپنا دشمن کہتے ہو تو اس کے معنی یہ جبریل نہیں بلکہ تم دوسرے لفظ میں اللہ کو دشمن کہہ رہے ہو۔ اور ایک جبریل تک دشمنی نہ رہی بلکہ سارے فرشتوں تک، کیونکہ جماعت کے ایک فرد سے دشمنی کے معنی کیا ہے؟ پوری جماعت سے دشمنی۔ سمجھ میں آپ دیکھتے نہیں، ایک امریکن کو کہیں دنیا میں کوئی پھانس چبھ جائے تو امریکہ پورا ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پورے امریکہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ جب شعور پیدا ہو جائے کسی قوم میں، کسی فرد میں، تو یہی بات ہوتی ہے۔ ہم تو بے حس ہو گئے، دوسرے لوگ باحث ہو گئے۔ تو اصل میں ایک فرد کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ پوری جماعت کے ساتھ مانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، حالانکہ انہوں نے تو جبریل کی بات کہی تھی مگر اللہ میاں نے سب کو جوڑ دیا، فرمایا جو دشمن ہو اللہ کا، تو وہاں سے بات کو چلا۔ کون کہہ سکتا ہے میں اللہ کا دشمن ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو بات کو وہاں سے شروع کیا کہ جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو۔ نہ فرشتوں کی دشمنی کی انہوں نے بات کی تھی، نہ اللہ کی دشمنی کی بات کی تھی، وہ جبریل کی بات کر رہے تھے، مگر اللہ میاں نے بات کو وہاں سے شروع کیا کہ بے وقوفو، تمہاری بات جہاں تک پہنچتی ہے ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، جن میں خاص طور پر جبریل اور میکائیل وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا کہ پھر تم آسان سمجھتے ہو اس بات کو، اللہ میں بھی دشمن ہے، چلو کہاں تک دشمنی اپنی لے کے چلتے۔ اللہ بھی پھر ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جب اللہ دشمن ہو جائیں کسی کے تو اس کے بچاؤ کی اور اس کی عافیت کی اور اس کی بہتری کی صورت کیا رہ جاتی؟ تو یہاں حاصل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں سب سے زیادہ بلند رتبہ ہیں، ذی قوت، اور طاقت والے ہیں، کوئی بیچ میں ان کو دباؤ ڈال کر کے ان سے کوئی کام لے نہیں سکتا۔ تو یوں تو ہر فرشتے کے اندر ایک طاقت ہے۔ دیکھ لیجئے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں وہ دو ہی فرشتے تھے، وہ دو فرشتوں نے جا کر کے آن میں دو بستیوں کو الٹ دیا۔ اللہ چاہتے تو وہ ایک ہی فرشتے سے بھی لے سکتے تھے۔ تو اگر ان فرشتوں کے جو زیر اطاعت ہیں حضرت جبریل کے، ان کی طاقت اور قوت کا یہ حال ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا کیا حال ہے؟ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو آگے لفظ آیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق پر، افق کہتے ہیں جس کو یوں کہیے کہ ہورائزن، انگلش میں جس کو ہورائزن کہتے ہیں، وہ ہے افق، مطلع۔ تو کھلے طور پر بالکل ڈھکی چھپی صورت میں نہیں، بلکہ بڑی کلیئر اور واضح طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے۔ کس طرح دیکھا؟
سیرت میں 1-2 دفعہ کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں تھا، کھلی جگہ میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آسمان پورا کا پورا ڈھکا ہوا ہے، اور وہ جبریل تھے۔ جہاں تک کہ آسمان پر نظر جا سکتی تھی، کونوں گوشوں تک، وہ پورے کو ڈھانپ رکھا تھا حضرت جبریل نے، اور آپ پر اس کی وجہ سے دہشت ہونی تھی کہ اس عظیم مخلوق کو اس گویا اصل شکل میں آپ نے دیکھا، وہ اصل شکل تھی۔ ایک دوسرے موقع پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے پر، تو وہ اصل شکل میں حضرت جبریل کو دکھلایا گیا۔ اور اوقات میں تو حضرت جبریل یا انسانی شکل میں آئے ہیں، اور یہ کہ ایسی طرح آئے ہیں کہ وہ ان کی کوئی شکل نہ رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 موقع پر تو خاص طور پر تذکرہ ہے کہ اصل شکل میں دکھلایا گیا۔ اصل شکل میں دکھلانے کی وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس وحی لایا تھا اس کو آج تک اپنی اصل حالت میں تو دیکھا ہی نہیں، تو کیا معلوم کون آتا ہوگا، اس لیے اصل حالت میں بھی دکھلایا اور دوسری حالتوں میں بھی دکھلایا تاکہ واسطہ جانا اور پہچانا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جبریل آتے تو ہیں مگر میں جانتا نہیں، کبھی دیکھا نہیں ان کو، تو کہتے کیا اعتبار تمہاری بات کا، اس لیے اصل حالت میں بھی دکھلایا۔ تو ذی قوت، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، تو ان کی طاقت و قوت والے ہونے کو اس طرح سے دکھلایا گیا۔ ایسا ہی ہے جیسے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آ رہے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ملک سے آ کر کے مکے میں اور اعلان کر دیتے اپنی نبوت کا، تو مشکل ہوتا نہ ہوتا ماننا، سمجھنا کتنا مشکل ہوتا۔ جن کا بچپن، جن کے جوانی، جن کی ادھیڑ عمر وہیں گزری، اور اس طرح گزری کہ ہر آدمی کے منہ سے کوئی یہ نہیں کو ڈنڈا مار کے کہلوا رہا تھا، بلکہ اپنے اطمینان قلب کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے، اپنے یقین اور عقیدے کے ساتھ، اپنے فکر اور خیال کے ساتھ، ان کو کیا نام دیا تھا مکے والوں نے؟ امین، صادق، صادق اور امین ہی کہتے تھے، یہ ان کا نام رکھ لیا تھا۔ تب اب جس کو بچپن سے صادق اور امین کہا جاتا رہا ہو، تو جانے پہچانے ہیں اپنے ان اوصاف کے ساتھ، اب نبوت کا اعلان کیا تو اب ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی نہیں مانتے تو قصور تمہارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ ہاں اگر جاپان سے آ جاتے، چائنا سے آ کے وہاں اور ایک دم کہہ دیتے میں تو نبی ہوں، پھر اگر تم نہ مانتے تو عذر تھا، اس لیے کہ تمہارے جانے پہچانے نہیں ہیں۔ تو اسی میں نے کہا کہ 2 واسطے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے اس طرح سے متعارف اور انٹروڈیوس کرا دیا کہ جبریل کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے اچھی طرح دیکھ لیا، تو کوئی اجنبیت باقی نہ رہی ان واسطوں کے درمیان۔ تو اب اس صورت میں ایسے لائے ہوئے پیغام کے تعلق سے کسی طرح کے شک اور شبہ کا کیا مطلب ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے تو اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور پیغمبر نے اس کو دیکھا ہے، یعنی جبریل کو، علی الاعلان، افق پر، المبین، افق دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ افق تو ہے مگر جو چیز افق پر ہے وہ نظر نہیں آتی۔ دیکھتے ہیں آپ چاند، بھائی چاند کا مسئلہ یہ تو جھگڑا ہے سارا کہ بھائی چاند جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے ہورائزن پہ مگر نظر نہیں آتا، تو اب کیا کریں؟ تو مجتہدین نے تو آج اس زمانے کے مجتہدین نے تو کہا کہ ہم مان لیتے ہیں، ہے بس ہے اور چھٹی ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا ہدایت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آج تک صحیح کتابوں کے اندر کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا تم 30 دن پورے کر لو، کسی طرح کی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، 30 دن پورے کر لو، کیونکہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آ رہا 30 کو، تو مطلب 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ کلیئر نہیں ہے اور یا کلیئر ہے۔ جبریل علیہ السلام کو کس طرح دیکھا تھا؟ بادلوں کے پیچھے، گرد و غبار کے پیچھے،
کہ اچھی طرح نظر نہ آ رہا ہو جس طرح چاند نظر نہیں آتا؟ فرمایا المبین، کلیئر مسئلہ تھا، کلیئر ہورائزن جس پر حضرت جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور جہاں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ کے اوصاف یہاں بتلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ان کو خود ہی کہتے ان کے منہ سوکھے گئے ہیں کہ الامین اور الصادق۔ لیکن ہاں ایک بات ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہ سچے تو ہیں مگر بربناء مصلحت، یا کچھ طبیعت میں ایسا ہو بخل، اس کی وجہ سے سچی بات بھی دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں، یہ اس کو کہا جائے گا بخل۔ تو فرمایا اس کی نفی کر دی گئی۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور غیب کی باتیں بتلانے میں وہ کوئی بخل سے کام نہیں لیتے، جیسی بات ان کو بتلا دی گئی وہ ویسی کے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب عقلیں اس کو قبول نہ کریں گی لہذا میں کس طرح کہہ دوں، کہوں گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں۔ آپ دیکھیے نبی کا مقام کتنا عجیب ہے، واقعہ یہ معراج ہوئی، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے آپ۔ ام ہانی کون ہیں؟ آپ کی کزن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہے، چچا زاد بہن۔ تو اب صبح کے وقت میں آپ نے ام ہانی کو یہ ساری بات بتلائی، جس گھر سے یہ واقعہ شروع ہوا ان کو بتلایا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ ام ہانی نے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو نہ بتلائیں، اس لیے کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، اس بات کو مانیں گے نہیں۔ مشورہ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اچھا تھا، عافیت کا تھا، کیوں خطرے میں اپنے آپ کو ڈالا، کیوں مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا؟ ٹھیک ہے اللہ میں نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے، ختم، اب آپ لوگوں کو نہ بتائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو چھپا کر بیٹھ جاتے تو پھر نبی کہاں کے ہوئے؟ نبی کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے مقبول ہیں بس مقبول رہو، یہ تو ولی اولیاء کا کام ہے، لیکن نبی کا مقام اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ فرق سمجھ رہے نہیں؟ ولی کا مقام تو یہ کہ بس بندہ جانے مولا جانے، بندے اور مولا کے بیچ، لیکن نبی کا کام کیا ہے؟ مولا سے لے بندوں تک پہنچائے، وہ واسطہ ہے، ولی واسطہ نہیں ہوتا، نبی واسطہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ چھپائیں تو کیسے چھپائیں؟ جا کے بتلا دیا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، وہ ہونا تھا۔ ام ہانی جس بات کو کہہ رہی تھی وہ ہوا کہ لوگوں نے جھٹلایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکمت سے کام اس طرح لینا کہ جو چیز اپنے نزدیک حکمت سے، یوں مطلب نہیں کہ اللہ میاں کا کام غیر حکیمانہ ہے، بلکہ خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حکمت والی بات قرار دے کر کے، اور جو ان کی اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے لوگوں تک بات کے پہنچانے کی، اس کو پوسٹ پون کر دیں، مؤخر کر دیں، دیر کر دیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کے معاملات میں بخیل نہیں ہے۔ وما هو بقول شیطان رجیم، اور یہ شیطان مردود کا بھی قول نہیں ہے۔ مکے والے بعض سرکش یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ اصل میں یہ محمد کا جو ہے اس کے اوپر شیطان کا سایہ پڑ چکا ہے، اور یہ جو کچھ بولتا ہے وہ شیطان آ کے کہہ جاتا ہے، وہ بول جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کسی پر جن اور بھوت آ جائے تو وہ جناب اول فول کہنی شروع کر دیتا ہے، بعض تو اور وہ ایسی خبریں بھی دینا شروع کر دیتا ہے کہ ان میں سے 2-4% جو ہے وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ دراصل ان پر بھوت اور پریت کا سایہ پڑ چکا ہے، اور یہ جو ان کے اوپر وہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہی آتی ہے، وہی کچھ نہیں، وہ شیطان آ کے چڑھ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ہوش آتی جو شیطان کہلوانا چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان ملعون کا کام نہیں ہے۔ غور کرو شیطان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ عقیدہ توحید کا پرچار کرائے؟ بے وقوف ہو تم، اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو محمد جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے، اس کی بات مانو، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی مت مانو۔ شیطان کہلوائے گا یہ بات؟
اس لیے فرمایا کہ وما ہوا بقول شیطان رجیم فأین تذهبون، بے وقوفو تم جا کہاں رہے ہو؟ تم کیا کیا باتیں کہہ رہے ہو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے؟ جھوٹ بولو وہ تو بولو کہ جس کا سر اور پیر کچھ ہو، یہ تو بے سروپا بات ہے کہ شیطان کی بات کہتے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس ایک ذکر ہے سارے جہانوں کے واسطے، ایک نصیحت ہے۔ اب اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارا اپنا فائدہ، اس سے منہ موڑ لو، اینگی بینگی باتیں کرو، نقصان تمہارا۔ یہ سارے جہانوں کے واسطے نصیحت ہے، جو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہوگی اس کے رحمت ہونے میں کیا شبہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، مگر نصیحت ہے تو سارے جہانوں کے لیے، باقی یہ کہ اب جس کا دل چاہے وہ سیدھا ہو، اس کے لیے حقیقتاً یہ نصیحت کارگر ہے۔